السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دارالصفا اسلامک انسٹیٹیوٹ اور مکی مدنی لرننگ سائٹ کی جانب سے تحفظ ختم نبوت کورس کروایا جا رہا ہے، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں امام مہدی کے بارے میں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت مہدی مرزا کی تضاد بیانی اور جھوٹ۔ حضرت مہدی کے بارے میں مرزا کی تضاد بیانی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک طرف وہ خود کو مہدی کہتا ہے اور دوسری طرف وہ احادیث مہدی کو مشکوک بھی بناتا ہے۔ مرزا کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، مہدی کی حدیثوں کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی جرح سے خالی نہیں اور کسی کو صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 2، اہل سنت کا مذہب ہے کہ حضرت مہدی فوت ہو گئے ہیں اور آخری زمانہ میں انہی کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا، لیکن محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں۔ نمبر 3، اور سچ یہ ہے کہ بنی فاطمہ سے کوئی مہدی آنے والا نہیں اور ایسی تمام حدیثیں موضوع ہیں اور بے اصل اور بناوٹی ہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کے قدیم فرقوں کو ایک ایسے مہدی کا انتظار ہے جو فاطمہ مادر حسین کی اولاد میں سے ہوگا، اور نیز ایسے مسیح کا بھی انتظار ہے جو اس مہدی سے مل کر مخالفان اسلام سے لڑائیاں کرے گا، مگر میں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ سب خیالات لغوی اور باطل اور جھوٹ ہیں۔ نمبر 5، میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ضعیف سے خالی نہیں ہیں، کیونکہ امامین بخاری و مسلم نے ان کو نہیں لیا۔ مرزا کی ان تحریرات سے پتہ چلا کہ حضرت مہدی کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں اور باطل ہیں۔ اب مرزا کی چند مزید تحریرات ملاحظہ فرمائیں، جن میں مرزا انہی روایات کو صحیح قرار دیتے ہیں اور خود کو حضرت مہدی انہیں روایات کی وجہ سے کہتے ہیں۔ مرزا نے لکھا ہے، وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا، اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ نمبر 2، میں خدا سے وحی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارس میں سے ہوں، اور موجب اس حدیث کے جو کنز الاعمال میں درج ہے، بنی فارس بھی بنی اسرائیل اور اہل بیت میں سے ہے، اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔ معزز قارئین، دونوں قسم کے حوالہ جات آپ نے ملاحظہ کیے، جن میں مرزا پہلے کہتا ہے کہ حضرت مہدی کے بارے میں حدیثیں ضعیف ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مرزا حضرت مہدی کے بارے میں بخاری اور مسلم میں کوئی روایت نہیں، لہٰذا حضرت مہدی کے بارے میں احادیثیں ضعیف ہیں۔ اس کے برعکس بھی مرزا انہی احادیث کو صحیح قرار دیتا ہے۔ یہ جھوٹ اور تضاد بیانی کیسی؟ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ مرزا کی کون سی بات سچ تسلیم کی جائے؟ ایک طرف تو مرزا جی حضرت مہدی کے بارے میں تمام حدیثوں کو ضعیف اور جھوٹا لکھتے ہیں، اور دوسری طرف انہی احادیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اب دونوں میں سے ایک ہی بات سچی ہو سکتی ہے اور ایک بات یقیناً جھوٹ ہوگی، اور قانون یہ ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا اور جھوٹا شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جھوٹ ملاحظہ کریں، مرزا نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس میں کچھ شک نہیں کہ احادیث میں جہاں جہاں مہدی کے نام سے کسی آنے والے کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ہے، اس کی سمجھنے میں لوگوں نے بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں، اور غلط فہمی کی وجہ سے عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ ہر ایک مہدی کے لفظ سے مراد محمد بن عبداللہ ہے، جس کی نسبت بعض احادیث پائی جاتی ہے، لیکن نظر غور سے معلوم ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مہدیوں کی خبر دیتے ہیں۔ ان کے وہ مہدی بھی ہیں جن کا نام حدیث میں سلطان مشرق رکھا گیا ہے، جس کا ظہور مالک مشرقیہ ہندوستان وغیرہ سے اور اصل وطن فارس سے ہونا ضروری ہے۔ در حقیقت اسی کی تعریف میں یہ حدیث ہے کہ اگر ایمان سریہ سے معلق یا سریہ پر ہوتا تب بھی وہ مرد وہیں سے اس کو لے لیتا
اور اس کی یہ نشانی بھی لکھی ہوتی کہ وہ کھیتی کرنے والا ہوگا۔ غرض یہ بات بالکل ثابت شدہ اور یقینی ہے کہ صحافتہ میں کئی مہدیوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا ممالک مشرقیہ سے ظہور لکھا ہے، مگر بعض لوگوں نے روایات کا اختلاط کی وجہ سے دھوکہ کھایا ہے۔ لیکن بڑی توجہ دلانے والی یہ بات ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہدی کے ظہور کا زمانہ وہی زمانہ قرار دیا ہے جس میں ہم ہیں، اور 14ویں صدی کا اس کو مجدد قرار دیا ہے۔ مرزا کی اس تحریر سے پتہ چلا کہ صرف ایک مہدی نے نہیں آنا، بلکہ احادیث میں بہت سے مہدیوں کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اب مرزا کی دو اور تحریرات دیکھتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا ہی آخری مہدی ہے اور اس کے بعد کسی مہدی نے نہیں آنا۔ ایک وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا، اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ روحانی خزائن میں لکھا ہے یہ۔ دوسری یہ کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوئی، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اور یہ میری پیدائش کا وہ طرز ہے جس کے بعض اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں سے لکھا ہے، اور بیان کیا ہے کہ وہ آخری مہدی جس کی وفات کے بعد کوئی اور مہدی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ اگر ایک مہدی کی بجائے بہت سے مہدیوں نے آنا ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ مرزا سے پہلے کون سا سچا مہدی تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ وہ مہدی جس کے بارے میں ذکر ہے اس کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، اور وہ سادات میں سے ہوگا، وہ کون تھا، اس کی نشاندہی کی جائے، کیونکہ مرزا لکھتے ہیں کہ میں آخری مہدی ہوں۔ معزز قارئین، ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا کا مہدی ہونے کا دعویٰ سچا نہیں تھا، کیونکہ کبھی مرزا کہتا ہے کہ میں وہی مہدی ہوں جس کا حدیث میں ذکر ہے، کبھی کہتا ہے وہ مہدی میں نہیں ہوں، کبھی کہتا ہے کہ ایک ہی نہیں بہت سے مہدیوں نے ظاہر ہونا ہے، کبھی کہتا ہے میں ہی آخری مہدی ہوں۔ مرزا نے اتنے پلٹے کھائے ہیں کہ اگر خود قادیانی بھی ٹھنڈے دماغ سے مرزا کی کتابوں کو پڑھیں تو چکرا جائیں۔ اتنے پلٹے کھانے والا سچا مہدی نہیں ہو سکتا جبکہ ایک بھی نشانی مہدی کی مرزا میں پوری بھی نہ ہوئی ہو۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت مہدی اور مرزا قادیانی کے درمیان تقابل۔ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا جبکہ مرزا کا نام غلام احمد تھا۔ نمبر 2، حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ جبکہ مرزا کے والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ نمبر 3، حضرت مہدی سادات میں سے ہوں گے جبکہ مرزا کا خاندان مغل تھا۔ نمبر 4، حضرت مہدی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے جب ان کو پہچان کر ان کی بیعت کی جائے گی، جبکہ مرزا ساری زندگی مکہ مکرمہ نہیں جا سکا۔ نمبر 5، حضرت مہدی حاکم بادشاہ ہوں گے جبکہ مرزا غلام تھا، وہ بھی غاصب انگریز کا۔ نمبر 6، حضرت مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ مرزا کو تو حکومت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ نمبر 7، حضرت مہدی کی حکومت 7 یا 9 سال ہوگی جبکہ مرزا کو تو حکومت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ نمبر 8، حضرت مہدی کے وقت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا جبکہ مرزا کے دور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل نہیں ہوئے بلکہ خود کو مسیح کبھی مسیح موعود کہتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک حضرت امام مہدی کے بارے میں، جو ہم نے سارا پڑھ لیا اور سمجھ بھی لیا۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔